بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت سخی لال شہباز قلندر کے بارے میں ایسے حقائق آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ جن سے آپ لا علم ہوں گے۔ حضرت سخی لال شہباز قلندر کے نام سے شہرت پانے والی بزرگ ہستی کا نام ان کے والد نے سید عثمان رکھا، مگر بعد میں انہوں نے لال شہباز قلندر کے نام سے دنیا میں شہرت پائی۔ آپ کی ولادت آذربائیجان کے گاؤں مروند میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ اس طرح ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کی وجہ سے اجمیر کو کافی ایک شناخت حاصل ہوئی۔ اسی طرح سندھ میں سہیون شریف کو حضرت لال شہباز قلندر کی وجہ سے غیر معمولی عظمت حاصل ہے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ بندے یہاں تشریف لائے اور یہاں پہ رشد و ہدایات کے دریا جاری کر دیے۔ ان بزرگان دین نے اپنے علم و عمل کی روشنی میں نہ صرف علم کی روشنی کی وجہ سے سرزمین سندھ ہی کو نہیں بلکہ گرد و نواح کو بھی منور کیا۔ باب الاسلام سندھ میں ہزاروں بزرگان دین، ولی اللہ اور صوفیہ کرام کا سلسلہ رشد و ہدایت، فیوز و برکات جاری رہا۔ آذربائیجان کے ایک چھوٹے سے قصبے مروند میں حضرت کبیر الدین احمد تقویٰ اور پرہیزگاری میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت سید محمد کبیر الدین احمد شاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ کی اہلیہ اس مسئلے کی وجہ سے اداس رہنے لگی۔ سید محمد کبیر الدین ہر شب تہجد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے اور ایک حالت گریہ طاری ہو جاتی۔ ایک رات انہوں نے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور عرض کی، یا امیر المومنین، آپ میرے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کیجیے کہ وہ مجھے فرزند عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دیتے ہوئے آپ کو ایک فرزند کی بشارت دی۔ کچھ عرصے کے بعد 570 ہجری میں بمطابق 1170 عیسوی میں حضرت سید کبیر الدین احمد کے گھر ایک فرزند کی ولادت ہوئی جس کا نام محمد عثمان رکھا گیا۔ اسے آنے والے زمانے میں آسمان ولایت کا شہباز بنا دیا گیا۔ محمد عثمان کی ابتدائی تعلیم آپ کی والدہ ماجدہ کی نگرانی میں ہوئی۔ 7 برس کی عمر میں آپ نے کلام مجید حفظ کر لیا۔ حضرت شیخ منصور کی نگرانی میں علوم ظاہری کی تکمیل کی۔ عربی اور فارسی زبانوں میں آپ نے بہت کم عرصے میں خاصی مہارت حاصل کی۔ آپ کی والدہ صاحبہ آپ کی اوائل عمری میں ہی وفات پا گئی تھی اور والد کا سایہ ہی والدہ کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد آپ کا میلان طریقت و معرفت یعنی روحانی علوم کی طرف ہوا۔ چنانچہ آپ سے اس تعلیم کے لیے مروند سے آپ نے اس کا سفر کیا۔ ان دنوں وہاں جلیل القدر شخصیت سید ابراہیم ولی مقیم تھے۔ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے تھے۔ آپ بڑے زاہد اور تقوی والے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر حضرت ابراہیم کی خدمت میں رہ کر تحصیل علم میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابراہیم ولی نے حضرت لال شہباز قلندر کی صلاحیتوں کو پڑھ کر جلد ہی مشائخ اور علماء کی ایک محفل میں حضرت لال شہباز قلندر کو خلافت کی دستار سے نواز دیا۔ غیبی اشارہ ملنے پر آپ اپنے وطن مروند سے عراق تشریف لے آئے اور وہاں سے پھر ایران چلے گئے۔ حضرت امام رضا سے روحانی قلبی وابستگی کی وجہ سے آپ کے مزار انور پر حاضر ہوئے۔ چند روز تک مراقبے کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ کو باقاعدہ گوشہ نشینی کا حکم ہوا۔ آپ خانقاہ رضویہ میں مصروف عبادت رہے۔ یہ سلسلہ 40 روز تک جاری رہا اور آخری ایام میں آپ کو حکم ہوا کہ حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل کریں۔ اس طرح آپ امام رضا سے روحانی اجازت ملنے کے بعد حجاز مقدس روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں آپ عراق پہنچنے پر حضرت لال شہباز قلندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے بغداد سے حجاز تک راستے میں کئی مقدس مقامات کی زیارت کی۔ آپ 3 ماہ تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ حج کی ادائیگی کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مسجد نبی میں جب روزہ اثر کے قریب پہنچے تو دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سر جھکائے سلام پیش کرتے رہے۔ آپ 11 ماہ مدینہ منورہ میں مقیم رہے۔ غیبی اشارہ ملنے پر آپ سندھ کی طرف دوبارہ روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران حضرت لال شہباز قلندر مکران کے ساحل پر پہنچے۔ جب آپ وادی پنجگور میں داخل ہوئے تو وہاں ایک سرسبز میدان میں آپ کے قدم پکڑ لیے۔ آپ نے یہاں چلہ کشی کی اور اس میدان کو یادگار بنا دیا۔ مقامی مکرانیوں نے اس ویرانے میں ایک فقیر کو چلہ کشی کرتے دیکھا تو دیدار کے لیے آگٹ ہو گئے۔
آپ کی عبادت اور ریاضات سے متاثر ہو کر ہزاروں مکرانیوں اور بلوچوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ کے مرید ہو گئے۔ یہاں ایک عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ اس دشت کو دشت شہباز بنا کر آگے بڑھ گئے۔ آپ جب پسنی سے گزرے تو ایک گڈریا اپنے ریوڑوں کا ریوڑ لے کر جا رہا تھا۔ آپ عالم جذب میں تھے۔ وہ گڈریا اپنی بکریوں کو بھول کر آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آپ نے چند دن کے ساتھ میں اپنے رنگ میں ایسا رنگا کہ آپ کے جانے کے بعد وہ گڈریا لال کے لقب سے مشہور ہوا۔ پسنی بندرگاہ کے ٹیلے کی دوسری جانب گڈریا لال کا ایک مزار آج تک اسی گڈریے کی جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے۔ یہ ایک بکری چرانے والا۔ ہاں، وہاں سے پھر آپ سندھ میں داخل ہوئے، لیکن رکے بغیر سیدھے ملتان چلے گئے اور شہر ملتان کے مضافات میں قیام فرمایا۔ آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر ملتان اور گردنوا کے لوگ آپ کے پاس آنے لگے اور ہر وقت لوگوں کا ایک ہجوم آپ کے پاس رہنے لگا۔ یہ لوگ طرح طرح کے مسائل لے کر آپ کے پاس آتے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی دعاؤں سے بے شمار مریضوں کو شفا ملی، لاتعداد دکھیاروں کے دکھ درد دور ہوئے۔ ان خوش نصیب لوگوں کی زبانی قلندر شہباز کی کرامات کا شعر ابھی دور دور تک ہونے لگا۔ لیکن پھر ملتان کے قاضی علامہ قطب الدین کاشانی کی سماعت بھی ان قصوں سے آشنا ہوئی۔ علامہ قطب الدین کاشانی ایک عالم فاضل شخص تھے، لیکن صوفیت اور درویشی پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے آپ کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے کسی عقیدت مند نے قاضی کا یہ فتویٰ آپ تک بھی پہنچا دیا۔ آپ چند خدمت گاروں کے ساتھ ملتان کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ روحانی کی ولایت سے اس وقت ملتان جلوہ افروز ہو رہا تھا۔ ہر روز مجلس ارشاد کا انعقاد ہوتا، ہزاروں طالبان حق کسب فیض کے لیے حاضر ہوتے۔ آپ مسند ارشاد پر جلوہ افروز تھے کہ کسی نے اطلاع دی حضرت عثمان مروندی قلندر نام کے کوئی بزرگ علامہ قطب الدین کاشانی سے مناظرے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ نے کہا جاؤ اور قلندر کو نرمی سے سمجھا بجھا کر میرے پاس لے آؤ۔ حضرت لال شہباز قلندر ابھی ملتان کے دروازے پر پہنچے تھے کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مریدین آپ کے استقبال کے لیے پہنچ گئے۔ اب آپ کے قدم قاضی کی عدالت کی بجائے حضرت بہاؤالدین زکریا کی خانگاہ کی جانب تھے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا سے پہلی ہی ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت لال شہباز قلندر ایسی صحبتوں کے متلاشی تھے، خانقاہ میں بیٹھے تو اٹھنا بھول گئے، دن رات صحبتیں رہنے لگی۔ اسی خانقاہ میں آپ کی ملاقات حضرت فرید الدین گنج شکر اور حضرت سرخ بخاری سے ہوئی۔ اس زمانے میں خطہ پنجاب اور سندھ میں کرامتہ فرقے کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا۔ ان کے عقائد بنیادی اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی تھے۔ خطہ پنجاب میں کئی علاقے ایسے بھی تھے جہاں ابھی تک اسلام کی روشنی نہیں پہنچی تھی۔ ان حالات کے پیش نظر حضرت بہاؤالدین زکریا نے رشد و ہدایات اور اسلام کی تبلیغ کا ایک عملی منصوبہ تیار کیا۔ ایک طرف اپنے مریدوں کو مختلف تبلیغی دوروں پر روانہ کیا، تو دوسری جانب حضرت لال شہباز قلندر، حضرت فرید الدین گنج شکر اور حضرت سلال اور حضرت سید جلال سرخ بخاری کے ہمراہ تبلیغی دوروں پر روانہ ہوئے۔ یہ چاروں بزرگ کافی عرصہ ایک ساتھ رہے۔ بعد میں یہ چاروں بزرگ چار یار کے نام سے بھی مشہور ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی شخصیت میں ایک خاص کشش تھی جس کی وجہ سے لوگ آپ سے بے حد متاثر ہوتے تھے۔ آپ ان تبلیغی دوروں میں جہاں بھی گئے آپ سے بے پناہ کرامات بھی ظاہر ہوئی ہیں، جن سے عوام الناس میں آپ کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان اولیاء اللہ کی تبلیغی کوششوں نے لوگوں کو بہت سکون اور اعتماد عطا کیا اور لوگ اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ ہندوستان کے مختلف شہروں کی حضرت لال شہباز قلندر کی سیاحت کرتے ہوئے آپ جب جوڑا گڑھ تشریف لائے، ان دنوں یہاں کے لوگ ایک عجیب و غریب مصیبت میں گرفتار تھے۔ دن کی ایک خاص گھڑی میں ایک زنبیل اور ڈنڈا نظر آتا، اسے کون پکڑے ہوئے تھا کچھ نظر نہیں آتا، بس ایک آواز آتی تھی جسے جو کچھ دینا ہے اس زنبیل میں ڈال دے۔ لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہو گئی تھی کہ اگر کوئی اس زنبیل میں کچھ نہیں ڈالے گا تو وہ نقصان اٹھائے گا، اس لیے لوگ خوف زدہ ہو کر کچھ نہ کچھ اس زنبیل میں ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ زنبیل کہنے کو ایک چھوٹا سا قدسہ تھی یا ایک چھوٹا سا صندوق لگتا تھا، لیکن اس میں بہت سارا سامان سما جاتا تھا۔ لوگ اس زنبیل سے متاثر تو تھے لیکن روز کی طلب سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے بہت سے بزرگوں سے رابطہ کیا لیکن کوئی بھی اس زنبیل اور ڈنڈے کو نظر آنے سے نہ روک سکا۔ یہ قصہ چل ہی رہا تھا کہ حضرت لال شہباز قلندر
شہر سے باہر آ کر مقیم ہوئے۔ آپ کی شہرت سن کر ایک درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس درویش نے پورا واقعہ آپ کے گوش گزار کرتے ہوئے اپنی بے بسی ظاہر کی۔ وہ درویش آپ کو اس محلے میں لے گیا جہاں وہ زنبیل ظاہر ہوتی تھی۔ کھیل شروع ہو چکا تھا۔ زنبیل اور ڈنڈا ہر دروازے پر ہوائیں اڑتا ہوا پہنچ رہا تھا اور لوگ اپنی نظریں اس میں ڈال رہے تھے۔ قلندر شہباز نے اپنا دستہ مبارک بڑھایا، زنبیل اور ڈنڈا دونوں آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ لوگ یکدم حیران ہو گئے اور تماشا دیکھ رہے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے ڈنڈا اپنے پاس رکھا اور زنبیل اس درویش کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، یہ زنبیل تم رکھ لو، آج سے تم زنبیل شاہ ہو، جو بھی تمہاری زنبیل سے کھائے گا فیض یاب ہوگا۔ جونہ گڑھ میں آج بھی زنبیل شاہ کا مزار موجود ہے۔ زنبیل شاہ کا دوران سیاحت آپ کا گزرنا اور گجرات بھی تشریف لے گئے اور لوگوں کو توحید اور حقانیت کا درس دیا۔ جس زمانے میں آپ وہاں مقیم تھے بہت سارے لوگ آپ کے ارد گرد ہجوم رہتا تھا لوگوں کا۔ یہ زمانے بھر کے ستائے ہوئے بیمار اور مفلس انسان تھے جنہیں قلندر کے تسکین امیز کلمات جینے کا حوصلہ دیتے تھے۔ آپ دکھی لوگوں کے آنسو پوچھتے، انہیں تسلی دیتے، غم خاری فرماتے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اسی سیاحت کے دوران آپ نے حضرت ابو علی شاہ قلندر سے بھی ملاقات کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابو علی شاہ قلندر ہی نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ سندھ میں سہیول شریف تشریف لے جائیں۔ محترم سامعین، یہ ایک بزرگ تھے ولی اللہ کہ جن کی کرامات اور فیاض سے بہت سارے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا، اور ان کے معجزات ایسے تھے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام و نشان بھی رہے گا، اور ان کے معجزات کو بھی لوگ ہمیشہ سنہری حروف سے یاد رکھیں گے۔